جی ربی، اے میرے رب، ربو پلس یا، اب یہ کیا بنتا ہے جی؟ اس کو آپ ربی بولتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس یا کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو، تو اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کر لیتا ہے. تو ربو پلس یا از اکول ٹو ربی، اور اگر اس کے شروع میں یا لگ جاتا حرف ندا، یا کی وجہ سے مضاف نے نصب میں جانا تھا، کیونکہ منصوبات اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا منادہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا یہ ربو سے کیا بن گیا؟ ربا بن گیا. اور یا کی ڈیمانڈ وہی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، لہٰذا وہ زبر بھی زیر میں چینج ہو جاتی ہے. تو یہ بن گیا جی یا ربی پورا، اور یا ربی میں سے یا کو بھی نکالا کثرت استعمال کی وجہ سے، اور اینڈ والی یا جو ہے یہ بھی اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کلام میں اس کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے تخفیف کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، تاکہ لمبا نہ کرنا پڑے اس کو. اس کی ایک موٹی ایگزامپل آپ کو سورۃ الکافرون بھی ملے گی کہ لکم دینکم ولی دین، وہ اصل میں دینی تھا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لیکن اس یا کو تخفیف کے لیے، تخفیف کہتے ہیں ہلکا کرنے کے لیے، نکال دیا گیا، تو یہ بن گیا جی دین. لیکن دین میں نون کی زیر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا جو ہے یا متکلم وہ حذف کی گئی ہے. تو ربی از اکول ٹو یا ربی، اس میں سے شروع والا یا بھی نکل گیا حرف ندا، اور اینڈ والی یا متکلم جو ہے وہ بھی نکل گئی. تو ربی ترجمہ اے میرے رب. اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے الگ سے، ویسے تو اگر ملا کر پڑھ لیں گے تو بڑی آسانی سے ربش راہ، لیکن اس کو ذرا پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ اشرا، اشرا کے اشرا لفظ ہے کیا؟ فعل امر ہے. فعل امر کے حمزۃ الوصل پہ کون سی حرکت پڑھی جا سکتی ہے اور کون سی حرکت نہیں پڑھی جا سکتی؟ اس کا جواب دیں پہلے. پیش اور زیر پڑھی جا سکتی ہے، زبر پڑھی نہیں جا سکتی. تو یہ یا تو اشرا ہونا چاہیے یا اشرا ہونا چاہیے. تو اب پیش پڑھنا یا زیر پڑھنی ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ عین کلمہ کی حرکت سے. اب چونکہ زبر ہے لہٰذا میں ایسے زیر سے پڑھوں گا، یعنی الگ سے اگر میں پڑھوں تو پڑھا جائے گا اشرا، لیکن ملا کر جب پڑھا گیا تو رب اشرح. شرح یشرح، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. شین را ہا مادہ، شین را ہا مادہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے فعل امر میں، شین را ہا. باب فتح یفتح ہے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں. شرح یشرح کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا، ایک ہوتا ہے فتح یفتح، اس کے معنی بھی کھول دینا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو شرح یشرح ہے اس کے معنی ہے انشراح صدر کرنا، یعنی انشراح صدر یعنی سینے کا کھول دینا. ربی اے میرے رب، اشرح تو کھول دے. کیا کھول دے؟ مفعول چاہیے، مفعول چاہیے، مفعول آگے آ رہا ہے. صدری، صدر کیا ہے؟ سینہ. صدری میرا سینہ. تو یہاں پر صدری جو ہے یہ نصب والا ہے کیونکہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے. یا کی وجہ سے آپ کو رفع نصب جر نہیں پتہ چلے گی. واحد اسم کی رفع کیسے آتی ہے؟ پیش کے ساتھ. نصب کیسے آتی ہے؟ زبر کے ساتھ. جر کیسے آتی ہے؟ زیر کے ساتھ. لیکن جیسے ہی کسی اسم کو آپ یائے متکلم کی طرف مضاف کر دیتے ہیں تو یائے متکلم جو ہے اس اسم کی آپ کہہ لیں رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے، یعنی پتہ نہیں چلنے دیتی کہ یہ کس حالت میں ہے. تو پھر کانٹیکٹ سے پتہ چلانا پڑتا ہے کہ یہ اشراح کے لیے کیا بن رہا ہے. تو اشراح تو کھول دے. کیا کھول دے؟ میرے سینے کو کھول دے. اور کس کے لیے کھولنا ہے جی؟ میرا سینہ ظاہر بات ہے میرے لیے کھلے گا تو بات آگے بنے گی نا. تو رب اشراح لی یہ آپ کا متعلق ہو گیا. اشراح فعل ہو گیا، فعل فاعل، صدری مضاف مضاف الیہ مفعول، اور لی جار مجرور متعلق ہو گیا اشراست فعل کے. تو رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. اور کیا کر؟ ویسر، یسر جو ہے یہ بھی فعل امر ہے لیکن یہ مزید فی ابواب میں سے ہے، تو یہ مزید فی ابواب انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے. تو یسرا یسرو، تیسیر، تیسیر کہتے ہیں آسان کرنا. ویسر اور تو آسان فرما دے. کیا آسان فرما دے؟ امری، میرا کام آسان فرما دے. اور میرا کام کس کے لیے آسان ہو؟ ظاہر بات ہے میرے لیے. تو وَيَسِّرْ لی امری، اور تو میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے. آگے فرمایا وَحْلُلْ، واو ہے، الف پر حرکت جب میں ڈالوں تو کون سی حرکت ڈالوں گا؟ یہ بھی فعل امر ہے ایک، پیش، اس لیے کہ عین کلمہ پیش ہے. احلل، ہا لام لام اس کا مادہ ہے اور باب نصر ینصر سے آتا ہے تو نارمل شکل بنے گی اس کی حلالا یحللو. پھر یہ بھی انشاءاللہ پارٹ 2 میں پڑھیں گے کہ عرب جب بھی ایک حرف 2 مرتبہ آ جاتا ہے تو اس کو نارملی مرج کر دیتا ہے، اس کو حلا کہہ دیتا ہے. حلالا سے حلا، حلا یحلو، لیکن ہم نارملی اگر رکھیں تو حلالا یحللو. تو یحللو، تحللو، تحلل اور پھر احلل، اور پیچھے سے ملا کر پڑھا وحلل. تو احلل
حلا یا حلو کے معنی ہوتے ہیں حل کر دینا، سولو کر دینا. وحلول اور تو کھول دے. کیا کھول دے؟ اقدا تن. نکرہ آ رہا ہے، اقدا گرا، ایسی گرا. نکرہ ترجمہ کریں گے ایسی گرا. وحلول اقدا تن، ایسی گرا جو من لسانی، لسانی میری زبان، مل لسانی. پھر اس کو میں پڑھوں گا مل لسانی، لام پہ شد جلی ہوئی آپ کو مل جائے گی، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد وہ پورا یرملون کا قاعدہ ہے، ایک 6 حروف آ جائیں تو پھر نون کی آواز کو ادا نہیں کیا جاتا. تو وحلول عقدہ تم من لسانی، اور یہ بھی تم آ گیا. تن دیکھیں، تن تھا، نون ساکن کی آواز آ رہی نا تن، لیکن اس کے بعد آگے میم آ گیا. تو یہ 6 حروف ہیں جی، وہ نوٹ کر لیں. حرف کون کون سے؟ یہ یرملون کہلاتے ہیں جی. 6 حروف ہوتے ہیں جی، یا، را، میم، لام، واو اور نون. جب بھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، کیونکہ نون تنوین جو ہے، تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے اینڈ پہ، تو نارملی نون ساکن کے بعد جب بھی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کی آواز جو ہے وہ ادا نہیں کی جاتی. کہیں کہیں نون کا تھوڑا سا فلیور آتا ہے، لگتا ہے تھوڑا سا آ رہا ہے نون، لیکن اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ نون بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر اقدا تم، اقدا تم میں بول رہا ہوں، کہیں بھی نون کی آواز آپ کو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، فلیور بھی نہیں آ رہا، اور میم پہ آپ کو شد لکھی مل جائے گی. اسی طرح یہاں بھی مل لسانی، یعنی من نون کی بالکل ہی کہیں بھی کچھ نہیں آ رہا. تو وحلول عقدۃ من لسانی، اور تو کھول دے ایسی گرا جو میری زبان سے، یعنی میری زبان کی گرا کھول دے. جب اللہ تعالیٰ یہ سب کام کر دے گا، کون کون سے؟ نمبر 1، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دے گا، آپ کے لیے آپ کا کام آسان کر دے گا، اور آپ کی زبان کی گرا کھول دے گا، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ یفقہوا قولی. یفقہوا، یہ تو علامت مضارع ہوگی جی، یا نون بھی ڈراپ ہوا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مضارع خفیف ہے یا اخف ہے؟ لیکن مضارع خفیف یا اخف ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ مضارع کو خفیف یا اخف کرنے والے حروف ہوتے ہیں جو مضارع کو خفیف یا اخف کرتے ہیں. تو یہاں پر کچھ ہمیں شروع میں نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ مضارع خفیف یا اخف ہو رہا ہو. تو پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ خفیف ہے یا اخف ہے. شکل دونوں کی ایک ہی ہوگی. تو گرامر والے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اخف ہے، یعنی مضارع مجزوم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے. شرط کا مفہوم چونکہ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اللہ تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرا کھول دے. اگر تو یہ سب کچھ کر دے گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یفقہوا، وہ سمجھ جائیں گے. کیا سمجھ جائیں گے؟ قولی، میری بات.